السلام علیکم سامعین کرام، العباس ٹی وی میں خوش آمدید۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے برج ثور کے سال 2023 کے بارے میں کہ برج ثور کا سال 2023 کیسا رہے گا۔ سال 2022 کا اختتام بہت قریب ہے، آخری مہینہ دسمبر بھی ختم ہونے والا ہے۔ سامعین کرام، نیا سال جب بھی آتا ہے تو ہر انسان کو کچھ امیدیں ہوتی ہیں کہ نیا سال اس کے لیے ہر حوالے سے اچھا ثابت ہو۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ سال آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ سامعین کرام، سال 2023 کے حوالے سے اپنی ہوروسکوپ جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل العباس ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ سامعین کرام، سال 2023 آسمانی کونسل پر اہم ستاروں کی تبدیلی۔ مشتری زحل ستارہ مشتری 12 سال کے بعد بیت الامید میں عروج یافتہ اور ستارہ زحل 30 سال کے بعد بیت العزت کے گھر عروج یافتہ ہونے سے 2023 کا آغاز نہایت خوشگوار لمحات کی نوید دیتا ہے۔ معاشی امور اور ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے کی گئی گزشتہ یا نئی کوششیں ثمرآور ثابت ہوں گی۔ بارسوخ حکام اور احباب سے قریبی تعلقات، ذرائع آمدن میں اضافہ، غیر متوقع طور پر مال و اسباب اور دولت میں اضافہ، سماجی، سیاسی اور روحانی مصروفیات سارا سال وقفے سے جاری رہیں گی۔ 2023 اس لحاظ سے انتہائی اہم سال دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں صدقہ جاریہ کے کئی ایک کام ممکن ہو سکتے ہیں۔ آپ کی سماجی، سیاسی اور روحانی شخصیت کی سحر انگیزی میں اضافہ ہوگا۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے، دوسرے آپ کی وجاہت اور علم و ہنر کی قدر کریں گے۔ آپ کے اندر دنیاوی اور روحانی علوم و فنون سیکھنے کا شوق بڑھے گا۔ 2023 اس لحاظ سے بھی نہایت مفید سال دکھائی دیتا ہے کہ آپ اپنی علمی قابلیت کو بڑھانے کے لیے مطالعہ یا انفارمیشن کا سہارا لیں۔ اساتذہ، مخلصین بزرگوں اور صاحب روحانیت اور تصوف کی اہم شخصیات سے فیض یابی کے مواقع ملیں گے۔ اہم روحانی سفر، حج اور عمرہ زیارات کی لگن آپ میں ہے تو اس سال روحانی سفر آپ کا مقدر ہوں گے۔ آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو اور آپ دنیا کے کسی بھی ملک اور شہر میں بستے ہوں، اپنے ماحول اور معاشرے کے مطابق آپ کی حیثیت اور شخصیت اس سال نمایاں رہے گی۔ ذرائع آمدن میں اضافے کے ساتھ ساتھ اخراجات بھی بڑھیں گے، تاہم آپ اسے خیر محسوس کرتے ہوئے جائز اخراجات باخوشی کرنا پسند کریں، جیسا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت، شادیاں، صدقہ جاریہ کے کام، اپنے عزیز و اقارب اور اجنبی افراد کی خدمت کر کے بھی آپ روحانی خوشی محسوس کریں گے۔ الغرض 2023 ہر لحاظ سے اہم اور مفید سال دکھائی دیتا ہے، تاہم راہو کیتو چھٹے 12ویں 29 نومبر تک رہتے ہوئے آپ کے حاسدین و مخالفین آپ پر نظر بد اور جادو ٹونے جیسے بد اثرات بھیج سکتے ہیں۔ روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنا حصار کر کے گھر سے نکلنا معمول بنا لیں۔ 20 اپریل سورج گرہن، 5 مئی چاند گرہن، 29 اکتوبر چاند گرہن آپ کے حاسدین اور مخالفین کے گھر لگنے سے زیرو ذلیل ہوں گے اور آپ اپنے ارد گرد کے حاسد نما دشمنوں کو بھی پہچان کر ان سے دور اور محتاط رہنے کو ہی ترجیح دیں۔ سامعین کرام، اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ کی شخصیت پر 2023 میں کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو 2023 نصیب اور کریئر کا حاکم ستارہ زحل پورا سال آرٹ پر مہربان رہے گا، تاہم ستارہ زحل 17 جون تا 4 مئی کریئر اور عزت کے گھر میں رجت یعنی الٹا ہونے سے خوش بختیاں قدرے سست روی کا شکار ہوں گی۔ مایوس نہ ہوں اور اچھے اور ساتھ وقت کا انتظار کریں۔ 2023 تالے کا حاکم ستارہ زہرہ 15 فروری تا 11 مارچ شرف یافتہ، 6 اپریل تا 2 مئی اور 30 نومبر تا 24 دسمبر عروج یافتہ ہونے سے آپ کی سماجی، سیاسی اور روحانی شخصیت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی اعلیٰ بصیرت اور علمی اور روحانی تجربات سے دوسرے مستفید ہو سکیں گے۔
اگر آپ کم عمر ہیں تو اس کے برعکس آپ کو دوسرے علوم سے فیض اور دعائیں یقینی طور پر ملیں گی۔ آپ اپنے مستقبل کو درخشاں بنانے کے لیے جو بھی ادنا و اعلیٰ کوشش کریں گے اس کا آپ کو بہترین ثمر ملے گا۔ وہ لوگ جو پہلے آپ سے تعاون پر آمادہ نہ تھے اب آپ سے تعاون کرنا پسند کریں گے۔ زہرہ، زحل، صاد، نظرات 22 تا 24 جنوری، 17 تا 19 مارچ، 12 تا 14 مئی، 6 تا 7 دسمبر بننے سے غیر متوقع طور پر خوشیاں ملیں گی اور آپ کے کریئر اور ترقی کے معاملات آسان ہوں گے۔ اپنے مستقبل کو درخشاں بنانے کے لیے کی گئی کوششیں بارآور ثابت ہوں گی۔ 7 ایام کے ساتھ ساتھ کچھ زہرہ، زحل، نحس ایام 13 تا 15 اپریل، 5 جون تا 11 اکتوبر اور 31 دسمبر ان ایام کو ریڈ مارک کر لیں اور جلد بازی یا جذباتی پن میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے آپ کو بعد میں پشیمانی یا ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ حسب توفیق صدقہ و خیرات سارا سال جاری رکھیں۔ سامعین کرام، اب ہم آپ کو واضح کر دیں کہ معاشیات اور مالی ذرائع آمدن کے لحاظ سے یہ سال آپ کے لیے کیسا رہے گا۔ تو خانہ مال کا حاکم ستارہ عطارد ابتدائی سال برج قوس میں وبال یافتہ اور 8ویں نحس گھر ہونے سے اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ جلد بازی یا لالچ میں آ کر اپنا قیمتی روپیہ دوسروں کے حوالے نہ کریں۔ یہ نسخہ کیمیا سارا سال یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ 15 فروری تا 11 مارچ کی تواریخ میں بھی مجموعی طور پر کچھ نامناسب دکھائی دیتی ہیں۔ 2023 کی 7 تواریخ 6 تا 14 اپریل، 2 تا 13 مئی، 3 تا 29 نومبر خانہ مال کا حاکم ستارہ عطارد عروج یافتہ اور شرف یافتہ ہونے سے ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے کی گئی کوششیں بارآور ثابت ہوں گی۔ خاندان میں اضافہ اور کچھ نئے مہمان بھی آپ کے گھر کی رونق میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ عطارد، زہرہ، صاد، نظرات 12 سے 14 مئی، 16 سے 18 جون، 27-28 جولائی، 15 سے 18 نومبر، 10 سے 12 دسمبر بننے سے آپ کے ذرائع آمدن میں اضافہ ہوگا۔ سامعین کرام، 2023 اس لحاظ سے نہایت اہم ہے کہ آپ اپنے مستقل ذرائع آمدن کے لیے کوئی مثبت پلاننگ کر سکیں یا پھر کوئی بڑا انشورنس پلان لینا بھی آپ کی فیملی کے لیے نیک ثابت ہوگا۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔